کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اے ایمان والو، تمام اہل ایمان، تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، اے اہل ایمان، ایمان والو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں محنت کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی حکم دیا وہ تقوی کا، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش، یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ مفسرین نے وسیلے کا معنی کیا ہے عمل صالح، نیک اعمال، لیکن جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا وہ ہے سب سے زیادہ قابل غور، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جڑ جائے، بندے کا اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے تعلق اتنا قوی ہو جائے کہ وہ اس کے قریب پہنچے، اللہ کے قریب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب، لیکن ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب حاصل ہونے کا احساس نہیں۔ تو وہ تو قریب ہیں، ہم ان کے قریب نہیں ہیں، ہمیں ان کا قرب حاصل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو قریب ہیں ہی تمہارے، لیکن تم بھی ہمارے قریب، تم قریب آؤ، میرا قرب حاصل کرو، میرے ساتھ تعلق جوڑو۔ میں نے کبھی شعر بھی کہتا تھا، تو ایک مناجات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں اس میں، تو اس میں ایک شعر تھا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن میری غفلت کی وجہ سے یہ رگ جان کی مسافت بھی دور پڑ گئی ہے۔ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، یعنی آپ تو قریب ہیں لیکن میں غفلت کی وجہ سے، میں دنیا کے کام دھندوں میں غافل ہو کر میں آپ کے قرب کا احساس نہیں کر پا رہا اور آپ کے قریب نہیں جا پا رہا، تو اللہ مجھے اس کا شعور بھی عطا فرما دے، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی بڑا شعر کہا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا عجب کہ تو میرے پاس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا عجب کہ تو میرے پاس ہے، یعنی میں تو بھاگا جا رہا ہوں، غفلت کے اندر پڑا ہوا ہوں، آپ کے قرب کا احساس نہیں، آپ کے ساتھ تعلق میرا جڑا ہوا نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہمارے دلوں کے وہ بھید بھی جانتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں، ہمارے دلوں کے وہ بھید بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم دور پڑے ہوئے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب میرے پاس آنے کا وسیلہ تلاش کرو، میں تمہارے قریب ہوں، تم میرے پاس نہیں ہو، تم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے میرے قریب نہیں ہو، دور ہو مجھ سے، تو مجھے میرے قریب آنے کا وسیلہ تلاش کرو، تعلق میرے ساتھ مضبوط کرنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین جو بندوں کی اصلاح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کو مامور فرمایا اور جنہوں نے اپنے اصلاحی تعلق سے لوگوں کی اصلاح کی، ان سب کا بنیادی مقصد، بنیادی مرکز یہ تھا کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے، تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، یہی سارا مقصود یہ ہے ہر چیز کا۔ جو عبادت بندہ کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، جو بندہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے،
قرآن شریف پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جو کچھ بھی عبادت کی جو صورت بھی ہے، اس کا اصل مقصود اللہ جل جلالہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اور تعلق مضبوط کرنے کے لیے وسیلہ ہے عمل صالح، نیک اعمال۔ لیکن ان نیک اعمال کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیل، اس کے لیے تم محنت کرنی۔ گھر بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کوئی کام نہیں بنتا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر آدمی کو کوئی اپنا مقصود حاصل ہوتا ہے، جو جس چیز کو اس نے مقصود بنایا ہوا ہے اس تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو کس طرح اپنی روزی کمانے کے لیے تم مشقت کرتے ہو، صبح سویرے سے اٹھو گے، جاؤ گے، مزدوری کرو گے، محنت کرو گے، ملازمت کرو گے، کیونکہ روزی کمانی ہے تو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ محنت کے بغیر کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا کام، اتنا بڑا عظیم مقصد کہ اللہ جل جلالہ سے تعلق جڑ جائے، تعلق مضبوط ہو جائے، یہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر دھیان کے کیسے ہو سکتا؟ لہذا فرمایا وجاہدوا، تو اللہ کے ساتھ تعلق کرنے کے لیے ضرورت ہے مجاہدے کی۔ اس کو مجاہدہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مجاہدہ۔ مجاہدے کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنے نفس پر زبردستی کر کے اس کو صحیح راستے پر رکھنا، زبردستی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط کرانا۔ یہ مجاہدے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی جاتا تھا تو ان سے بڑے زبردست مجاہدے کرائے جاتے تھے خانقاہوں میں، اور محنتیں کرائی جاتی تھی تاکہ اندر کے تکبر کا بت ٹوٹے۔ انسان کے اندر، انسان جو ہے نا، وہ ذرا سا اس کو کوئی دنیا کے اندر کوئی ذرا سا منصب مل جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، کوئی تعریف کر دے، تو اس کے دل میں تکبر کا بت پرورش پاتا ہے، اور وہ تکبر کا بت جو ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے قریب جانے سے روکتا ہے۔ تو پتہ نہیں، اور اسی طرح کے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دکھاوا پیدا ہوتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ آدمی کا تعلق جو ہے وہ اکھڑ قسم کا بن جاتا ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں بندے کے دل میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مجاہدے کرائے جاتے ہیں۔ جیسے پچھلی مرتبہ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حمام جھونکنے کو لگا دیا ایک شہزادے کو، تم یہ کام کرو۔ تو اسی طریقے سے اور بڑے بڑے مجاہدے، ریاضتیں کی جاتی تھی، تب جا کر کہیں آدمی بنتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھو کہ ان کے مجاہدے کیا تھے، کفار و مشرکین سے اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی میں صحابہ کرام پر کیا کیا مصائب نہیں توڑے گئے، کیا کیا اذیتیں ان کو نہیں دی گئیں، مگر حکم یہ تھا کہ صبر کرو، ہتھیار کا جواب ہتھیار سے دینے کی اجازت نہیں۔ کوئی ظلم توڑ رہا ہے، برداشت کر لو، صبر کرو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ حکم تھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک مقصود تھا کہ جو باطن کے جو احوال ہیں ان کو مزکہ اور مجلہ کرنا مقصود تھا، ان کو صاف اور بیماریوں سے پاک کرنا تھا، اور تربیت کرنی تھی، مجاہدہ کرانا تھا، تاکہ دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ مجھے ایک تھپڑ مار رہا ہے تو میں 2 تھپڑ ماروں، دل تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، صبر کرو۔ یہ نفس کی مخالفت کرا کے پورے 13 سال مکی زندگی کے اس طرح گزرے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس مظالم بھٹی سے گزار کر اور صبر کی بھٹی سے گزار کر، مجاہدوں کی بھٹی سے گزار کر ان کو کندن بنانا تھا، ان کو ایسا کندن بنانا تھا کہ جو کوئی چھو جائے وہ بھی سونا بن جائے۔ صحابہ کرام کو جو چھو جائے، جو ان کے قریب سے گزر جائے، جو ان کی صحبت اٹھا لے، وہ بھی سونا بن جائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جب کسی بڑے عالم کی یا کسی بڑے شیخ کی، پیر کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے بڑے بڑے القاب استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے۔ کسی کو محدث اعظم کہہ دیتے ہیں، کسی کو شیخ التفسیر کہہ دیتے ہیں، کسی کو شیخ الحدیث کہہ دیتے ہیں، کسی کو شیخ الاسلام کہہ دیتے ہیں، کسی کو علامہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو طرح طرح کے القاب لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ امام کہہ دیتے ہیں لوگوں کو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، علامہ حافظ ابن حجر، علامہ فلاں، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ کے ساتھ کوئی نہیں کہتا۔ صحابہ کے ساتھ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ امام ابو بکر، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ علامہ ابو بکر،
یا کسی نے کہا شیخ التفسیر ابو بکر یا شیخ الحدیث ابو بکر یا شیخ الاسلام ابو بکر، نہ حضرت عمر کے ساتھ اور نہ دوسرے صحابہ کرام، وہاں یہ القاب ہی نہیں چلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب ان کا نام لیتے ہو اور ساتھ میں رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہو تو اس کا معنی یہ کہ وہ صحابی ہیں، ہے نا؟ جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا، جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا، کیونکہ حاجت مشاطہ نے روح دل آرام رہا، جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سنگھار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا صرف یہ وصف کہ انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یہ وصف ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سارے محاسن جمع ہو گئے ہیں۔ جب صحابی کہہ دیا یہ صحابی ہے تو بس کیا مانا کہ اس کو کہہ دیا کہ یہ ولی اللہ کا ولی بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ فقیہ بھی ہے، یہ حدیث کا راوی بھی ہے، یہ عادل بھی ہے اور سبھی کچھ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کو سے کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ جو ہے یہ وتر کی صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں، وتر ایک رکعت پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب میں کہا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ، ارے چھوڑو بھی، کیا باتیں کر رہے ہو، وہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو صحابی ہو گیا وہ ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر سارے محاسن جمع ہو گئے، سارے کمالات جمع ہو گئے جو کسی انسان کے اندر۔ کہاں سے ہوئے؟ 13 سال کے مجاہدوں سے۔ 13 سال کے مجاہدے ان کے جو پہلے اسلام لائے تھے اور جتنا بعد میں پھر جہادوں کے ذریعے مجاہدات ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ جیسا میں نے کہا تھا جو ان کو چھو کر بھی گزر گیا وہ سونا بن گیا، کندن بن کے نکلے صحابہ کرام۔ تو بڑے بڑے مجاہدات کیے گئے، صحابہ کرام نے کیے، تابعین نے کیے، تبع تابعین نے کیے، بزرگان دین نے کیے، اولیاء کرام نے کیے، صوفیاء کرام نے کیے، تاکہ دل سے جو نفس کی بیماریاں ہیں وہ دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہو۔ تو اگر تھوڑی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی مشقت کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے آدمی، اور اس لیے بیٹھ جائے کہ اس کی باتیں سنے اور اس سے ہدایات حاصل کرے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بیماریوں سے پاک کروں، کس طرح میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں، یہ کم از کم اتنا مجاہدہ تو کر لے، اور کچھ نہیں تو صحبت کے ذریعے، بزرگوں کی صحبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تیزی سے اصلاح فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کے باطن کی بیماریاں جو ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کس باطنی بیماری میں مبتلا ہوں۔ کسی شیخ سے تعلق ہوتا ہے تو پھر آنکھیں کھل جاتی اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بیماریاں انسان کی دور ہوتی ہیں اس کے ہدایات پر عمل کرنے۔ اور جیسا چونکہ ہم لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، کمزور ہیں اور بڑے بڑے مجاہدات ہم سے مشکل ہے انجام پانے، ان کا تحمل مشکل معلوم ہوتا ہے، تو آخر دور میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مجدد بنا کر بھیجا کہ انہوں نے اس طریق کی تجدید کر کے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی اس کو آسان بنا دیا، اور ایسے نسخے بتا دیے، ایسے طریقے بتا دیے کہ جن کے ذریعے آدمی بہت زیادہ جو پہلے مشقتیں اٹھاتے تھے اس کی بجائے جلدی سے اور آسانی سے بندہ جو ہے تعلق میں اللہ کی منزل تک پہنچ، ایسے نسخے بھی بتا گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات، وہ ایسے نسخے بتا گئے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم جیسے ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، تناسانوں کے لیے، جن کو بہت بڑی مشقتیں جھیلنا مشکل لگتا ہے، ان کے لیے کیا طریقے حضرت والا بیان فرمائے کہ ان کی مشق کر لو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے 4 باتوں اہتمام ہیں، بہت آسان لیکن بہت مشکل، آسان ہونے کی وجہ سے مشکل ہے، سمجھا؟ تو آسان ہونے کی وجہ سے مشکل ہے، ان کو اگر ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اتنے آسان، لیکن جب عمل کرنے کے لیے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں سب کل سے شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، وہ ٹل ٹلا کر وہ رہ جاتا ہے۔ تو دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، یہ دشوار بھی نہیں ہے پھر بھی دشوار بنا ہوا اس لیے کہ
عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ تو دیکھو ایک بنیادی بات تو یہ سمجھنی ہے، ہمارے بزرگوں کا عظیم مقولہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے راستے میں، اس کے آگے بڑھنے کے راستے میں، تعلق مع اللہ کے مضبوط ہونے کے راستے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے حضرت شیخ الاسلام فقیہ امت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل عالی کا بتایا ہوا ایک مجرب ترین وظیفہ سنا، بس آپ لوگ اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے اس چینل حسان اسلامک میڈیا کو دیکھتے رہیں، لائک کریں اور کومنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگا ہے، اور اس کار خیر سمجھتے ہوئے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔